اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی کنوارا ہے تو نکاح کر لینا چاہیے تاکہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور ایک اہم بات کہ جہاں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا، اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ان الفاظ کو سوچے اور اپنے دماغ میں ہر وقت رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو ہم اگر نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جائے گا، نگاہ اٹھنے سے بھی پہلے۔ مشائخ نے کہا کہ آدمی غیر محرم کی طرف نگاہ بعد میں اٹھاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کے آ رہا ہے۔ تو ہم اگر غیر محرم کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اللہ کے دوستوں میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ یہ جو شہوت ہے نا، اس کی مثال آگ کی مانند ہے، اور یہ جہنم کی آگ کا حصہ سمجھ لیں۔ اس لیے جو دنیا میں اس آگ کو پورا کرتا پھرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ نور سے بجھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بندوں کو ڈالیں گے اور جہنم کہتی رہے گی کہ حل میں مزید۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی ٹانگ کو اس کی طرف کریں گے، ساق کو اس کی طرف کریں گے۔ جب کریں گے تو یہ ساری کی ساری جہنم کی آگ، یعنی اس وقت جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بجھ جائے گی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا نور جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ تو نور میں یہ صفت ہے، وہ نار کو بجھا دیتا ہے۔